بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، کھانا کھانے کے فوراً بعد سو جانا عقل کو کمزور کرتا ہے اور انسانی دماغ میں پاگل پن جیسی کیفیات پیدا کر سکتا ہے۔ طبی لحاظ سے جب ہم سوتے ہیں تو معدے کا نظام سست ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کھانا صحیح ہضم نہیں ہوتا۔ یہ تعفن دماغی خلیات پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ناظرین، واش روم کے اندر موبائل کا استعمال ہرگز نہ کیا کریں، اس سے آپ کو بھولنے کی شدید بیماری لگ جائے گی۔ جدید تحقیقات کے مطابق جب لوگ بیت الخلاء میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، ان کی یادداشت کمزور ہونے لگتی ہے، کیونکہ وہ جگہ شیطانی اثرات اور جراثیم کا گڑھ ہوتی ہیں۔ بدن پر کسی چوٹ کا آنا یا زخم لگنا روحانی اعتبار سے گناہوں کے کم ہو جانے کی نشانی ہے۔ ناظرین، جب پرانی چیزوں کا اچانک غائب ہو جانا اس بات کی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نئی اور بہترین نعمتوں سے نوازنے والا ہے۔ کتابوں کو اہمیت دینا اپنی جگہ، لیکن یاد رکھیں کہ سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں۔ زندگی کا تجربہ سب سے بڑا استاد ہے، جو انسان کو وہ باتیں سکھا دیتا ہے جو کسی مدرسے میں نہیں ملتی۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، محبت سے، دوسروں کو اپنا بنانے سے اور سب سے بڑھ کر حالات کو برداشت کرنے سے۔ جو انسان صبر کرنا سیکھ لیتا ہے، کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ جو بندہ کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو اچھی طرح منہ سے صاف کرتا ہے اور برتن کو چاٹ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا رزق اور بڑھا دیتا ہے۔ یہ سنت نبوی بھی ہے اور اس سے کھانے کی برکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ضرور ادا کیا کریں۔ جو بندہ ہر لقمے پر شکر گزار رہتا ہے، اس کے جسم کو وہ غذا زیادہ لگتی ہے اور وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ رات کو سوتے وقت آنکھوں میں سرما ڈال لیا کرو، اس سے آنکھیں ہمیشہ ٹھیک رہیں گی اور بینائی کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ سرما آنکھوں کے جراثیم کو ختم کرتا ہے اور نظر کو تیزی فراہم کرتا ہے۔ زیادہ کھانا کھانے والے لوگ اکثر بیمار رہتے ہیں۔ ان کا دماغ عام لوگوں کی نسبت زیادہ سلو یعنی دھیما ہوتا ہے۔ پیٹ بھر کر کھانا انسانی جسم میں سستی اور کاہلی پیدا کرتا ہے، جس سے آپ کے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے بس میں نہیں ہوتی، کیونکہ وقت انسان کو مجبور کر دیتا ہے اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ ان دونوں نعمتوں کا صحیح استعمال انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ قسمت اور دل کی کبھی آپس میں نہیں بنتی۔ ناظرین، جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ اکثر قسمت میں نہیں ہوتے۔ یہ زندگی کا وہ کڑوا سچ ہے جسے ہر انسان کو کسی نہ کسی موڑ پر تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ صبح کے وقت کا ناشتہ نہ کرنے سے بدن میں شدید کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ بدن کی کمزوری دور کرنا چاہتے ہیں اور طاقت کے خواہشمند ہیں تو دانوں کا استعمال زیادہ کریں۔ خاص طور پر چنے اور مونگ کی دال جسم کو بہت توانائی دیتی ہے۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود نہ رکھا، وہ جلد کامیابی کی منزل کو نہیں پہنچے گا۔ اپنے منصوبوں کا تذکرہ لوگوں سے کم کریں تاکہ آپ کی محنت کو نظر نہ لگے۔
ناظرین گرامی، صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر راستے کی روٹین بنا لے، اس سے جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ جو لوگ دیر سے ناشتہ کرتے ہیں ان کے چہرے پر جریاں وقت سے پہلے نمودار ہونے لگتی ہیں۔ سرسوں کے تیل کے اندر لہسن ملا کر بدن کی مالش کر لو، اس سے ہر قسم کی خارش دور ہو جائے گی۔ یہ ایک آزمودہ دیسی ٹوٹکا ہے جو جلدی امراض کے لیے ایک اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ پیدا ہی اکیلے کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ خود اعتمادی ہی وہ صفت ہے جو انسان کو دنیا میں معتبر بناتی ہے۔ کھانے کے ساتھ ٹھنڈے پانی کا استعمال بالکل نہ کریں، اس سے کھانا جلدی ہضم نہیں ہوتا اور آپ کا اسٹومک سست پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے پیٹ میں گیس اور قبض کی شکایت پیدا ہوتی ہے۔ اجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور یہ جنون و پاگل پن کا سب سے بہترین علاج ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال دل کی بند شریانوں کو کھولنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہو ان لوگوں کو چاہیے کہ آلو والے پانی میں اس بقول کا چھلکا ملا کر صبح کے وقت پی لیا کریں۔ یہ معدے کی گرمی اور تیزابیت کو فوری طور پر دور کرتا ہے۔ ایسا کھانا جو 2 بار گرم کرنے پر زہر بن جاتا ہے، اس میں آلو اور چاول سر فہرست ہیں۔ اگر آلو پکانے کے بعد ان کو کمرے کے درجہ حرارت پر چھوڑا جائے تو ان میں بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے زہریلے ہوتے ہیں۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے ان کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات بچے دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں۔ کوشش کریں کہ بچوں کو قدرتی غذاؤں پر لگائیں اور فیڈر ان کا جلدی چھڑوا دیں۔ اور پیچھے مڑ کر بات دیکھیں، کیونکہ کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی ہے۔ مستقبل کے بارے میں کبھی نہ ڈرو، کیونکہ جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہو کر رہے گا اور کچھ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ گرمیوں میں یہ شربت جگر کی گرمی دور کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ جو شخص صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہوتا ہے وہ انسان کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ صبح کی ہوا میں وہ طاقت ہوتی ہے جو آپ کے پورے دن کے نظام کو بہتر بناتی ہے۔ صبح نہار منہ آنکھ کھلنے کے فوری بعد کھجور کھا لو، معدہ ہمیشہ ٹھیک رہے گا۔ کھجور میں موجود فائبر آنتڑیوں کو صاف کرتا ہے اور آپ کو قبض نہیں ہونے دیتا۔ جن لوگوں کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو جب بھی نہائیں تو بعد میں پانی کا 1 گلاس پی لیں، اس سے ان کا بلڈ پریشر ساری زندگی نارمل رہے گا۔ کینسر کے مرض میں مبتلا افراد کو تھوڑی تھوڑی مونگ پھلی کھلانے سے کینسر کا خطرہ کم ہونے لگتا ہے۔ مونگ پھلی میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ خلیات کی حفاظت کرتے ہیں۔ زندگی کے اندر انسانی جلد خود کو تقریباً 800 بار مکمل طور پر تبدیل کرتی ہے۔ یہ قدرت کا ایک حیرت انگیز نظام ہے جس سے ہماری جلد نئے خلیات پیدا کرتی رہتی ہے۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہیں ان کے لیے انار کا جوس بہت مفید ہے۔ یہ خون کو پتلا کرتا ہے، دل کی دھڑکن کو
متوازن رکھتا ہے۔ جن لوگوں کو دبلے پن کا مسئلہ ہے اور ان کا بدن کمزور ہے، وہ روزانہ 3 دانے انجیر، 5 دانے بادام اور 1 اخروٹ کا مغز دودھ میں الائچی ڈال کر پی لیں۔ چند دن میں بدن بڑھنے لگے گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو مچھلی بازار میں ملتی ہے یہ زیادہ تر فارم سے آتی ہے۔ یہاں اس کی خوراک میں گندگی شامل ہوتی ہے، اس لیے مچھلی خریدتے وقت ہمیشہ احتیاط کریں۔ گلا خراب ہو جائے تو سرسوں کے تیل سے گلے کی مالش کر لینے سے بہت افاقہ ہوتا ہے۔ یہ پرانا ٹوٹکا گلے کی سوزش کو ختم کرنے کے لیے بہترین ہے۔ سونف کو ہمیشہ سے ہضم اور راحت کے لیے بے حد مفید مانا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر پیروں میں درد ہو یا پیٹ میں بھاری پن ہو تو سونے سے پہلے سونف والا پانی ضرور پیا کریں۔ یہ آپ کے وزن کو اور موٹاپے کو کم کرنے کے لیے شہد میں لیموں کا رس ملا کر پی لیں۔ انشاءاللہ 1 ہفتے کے استعمال سے آپ کا وزن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کو کسی وقت شدید بے چینی ہو رہی ہو تو 2 چمچ خشک میوہ جات کھا لیں۔ یہ آپ کے اعصاب کو فوری طور پر سکون فراہم کرتے ہیں۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ اپنی اچھائی کو قائم رکھیں لیکن لوگوں کی پہچان بھی ضرور سیکھیں۔ اپنے معدے کی حفاظت کریں اور کھانے کی روٹین کا خیال رکھیں۔ ایک ساتھ زیادہ کھانا نہ کھائیں بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں تاکہ آپ کا نظام ہضم پر ایکسٹرا بوجھ نہ پڑے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہوتی ہے؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی اہمیت کم ہوتے دیکھنا اور پھر بھی خاموش رہنا۔ یہ صبر کا وہ مقام ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط بنا دیتا ہے۔ صبح کے وقت روزانہ شبنم کے اوپر چل لینے سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ یہ ایک قدرتی تھراپی ہے جو آنکھوں کی روشنی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ معدے کی کمزوری کا مسئلہ ہے تو بکری کے دودھ میں سابودانہ پکا کر کھا لیں۔ یہ معدے کے زخموں کو اور کمزوریوں کا بہترین علاج ہے۔ غریب اور مسکین کو کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ اپنے مال میں سے صدقہ نکالا کرو، دولت بارش کی طرح برسے گی اور رزق میں بے پناہ برکت ہوگی۔ پیشاب کو دیر تک روکنے سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور یہ گردوں کے فیل ہونے کا بھی بڑا سبب بنتا ہے۔